السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے کہ آپ بھی دور سے آئے ہیں، سفر کر کے تھکے ہوئے ہیں، کسی کی جواب کی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا فضیلت الشیخ قاری محمد حنیف ربانی صاحب کو، جنہوں نے آج یہ بابرکت محفل سجائی ہے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس اجتماع کو برکتوں والا، رحمتوں والا بنائے، اور ہمیشہ اس مسجد کے اندر اسی طرح یہ اجتماع ہوتے رہیں۔ میں سننے کے لیے آیا تھا، اور یہ اس مسجد کی تاریخ ہے کہ جب بھی میں یہاں سننے کے لیے آتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ سنائیں، آپ سنائیں۔ آج بھی میرے ایک اور ساتھی تھے، انہوں نے کہا قاری صاحب نہیں جائیں، پہلے بھی جب بھی آپ جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں تو تھوڑا لیٹ کر دیں۔ میں نے کہا نہیں، پروگرام میں انشاءاللہ پہلے ہی پہنچنا ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں کچھ نصیحتیں آپ کو اور کچھ اپنے لیے بھی مجھے فائدہ ہو جائے، ایسی نصیحتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جہاں کمی پیشی ہوگی، غلطی ہوگی تو وہ میری اصلاح بھی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حق بات سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین اور کامل ایمان والا کون ہے؟ سب سے کامل ایمان والا انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ابو ہریرہ، دنیا میں جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے اسی کا ایمان سب سے بہتر ہے۔ ہم سب نے اپنے اخلاق کو خود چیک کرنا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اخلاق بنانا ہے۔ پھر اخلاق کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، جس کا سب سے زیادہ اہم کردار ہوتا ہے، وہ ہے انسان کی زبان۔ اگر آپ کی زبان اچھی ہے، بولنے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ اچھا ہے تو آپ لوگوں سے بہت کچھ حاصل کر لیں گے، اور اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بولنے کا انداز اچھا نہیں ہے، آپ کی زبان کا جو طریقہ طرز عمل ہے گفتگو کا وہ اچھا نہیں ہے،
تو آپ اپنے مقاصد، اپنے حق بھی کسی سے نہیں لے سکتے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بہت سارا بگاڑ جو ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ 90% جو ہمارے اختلافات ہیں اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ رشتہ داریوں کے اختلافات کو آپ دیکھ لیں، کسی کو قتل نہیں کیا ہوتا، کسی کا بازو نہیں توڑا ہوتا، سر نہیں پھاڑا ہوتا، صرف یہ زبان کے تیر چلائے ہوتے ہیں۔ زبان کے تیر چلانے کی وجہ سے ہم بہت سارے رشتہ داروں سے دور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں کوئی نصیحت کر دیں، ہمیں کوئی وصیت کر دیں، ہمیں کوئی نصیحت کر دیں، ہمیں کوئی وصیت کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی زبان سے کسی کو گالی مت دینا، اپنی زبان سے کسی کو گالی مت دینا۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کر دی، اس کے بعد نہ تو میں نے اپنے کسی غلام کو، کسی نوکر کو، اور نہ ہی میں نے اپنے جانوروں میں سے کسی اونٹ یا بکری کو، کسی کو بھی گالی نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روزانہ سنائی جاتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھنا۔ اپنے مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ سجا لینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری نصیحت آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں جو جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کی تھی، فرمایا کہ اے جابر، اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھنا۔ ہماری عادت ہے کہ ہم صرف نماز کے وقت شلوار اوپر کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری شلوار نیچے ہوتی ہے۔ ابھی نماز سے قبل شیخ صاحب یہی آپ کو نصیحت کر رہے تھے کہ اپنی شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ نصیحتیں جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ جنت میں لے جانے والا کون سا وہ عمل ہے سب سے زیادہ جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، لوگوں کا اخلاق جن کا اچھا ہوگا، یہ اخلاق ایسا عمل ہے حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں۔ تو آج ہمیں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی سفر کر لے، دوبارہ ہمارے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ کوئی شراکت میں کاروبار کر لے، وہ اپنی نسلوں کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شراکت نہ کرنا۔ ہمارا تو اخلاق ایسا بن چکا ہے، بلکہ یہاں تک ہماری حالت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی مسافر یا دوسرا بھائی ہمارے پاس آ جائے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو ہم تو اس کو نماز کے بعد ہی ایسی ڈوز دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ دوبارہ نہیں جاؤں گا مسجد میں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی غلام کو گالی دے رہے تھے، لعنت دے رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ لعنت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے، آپ علیہ السلام نے کس انداز میں نصیحت کی، اصلاح کس طرح کی؟ کہا کہ ابو بکر ادھر آؤ میرے قریب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ بتاؤ ایسا شخص آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ وہ صدیق بھی ہو اور لعنت بھی دیتا ہو؟ صدیق بھی ہو اور لعنت بھی دیتا ہو۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا اللہ کے نبی، ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا۔
فوراً کہا اللہ کے نبی مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کے بدلے میں میرے پاس جتنے غلام ہیں میں سب کو آزاد کرتا ہوں، اور جس غلام پر میں نے لعنت بھیجی ہے اس کو بلا کر اسے میں معافی بھی مانگتا ہوں۔ ہم سے غلطی ہو جائے ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہم تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں ایسے ایسے محل، ایسے ایسے گھر، ایسی ایسی کوٹھیاں اور بنگلے تیار کیے ہیں کہ آپ باہر کھڑے ہو کر اندر دیکھنا چاہو گے تو جو کچھ اندر ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر اندر بیٹھے ہیں باہر دیکھنا چاہتے ہیں جو کچھ باہر ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک دیہاتی بدو کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی یہ جنت کے محلوں کا، جنت کے کوٹھیوں کا، بنگلوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ کس خوش نصیب کو ملیں گے؟ ملیں گے کس کو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ڈیفنس والوں کو ملیں گے یا ان کو ملیں گے جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، فیکٹریاں، ملیں ہیں جن کے پاس۔ آپ علیہ السلام نے جو اس موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے دیہاتی، اے بدو سوال کرنے والے، یہ جو جنت کے محل ہیں یہ 4 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ عطا کرے گا۔ 4 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین یہ محل عطا کرے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی زبان سے جب بھی بولے گا تو اچھے کلمات نکالتا ہے، اپنی زبان سے کبھی برا جملہ یا دوسرے کو تکلیف دینے والا جملہ نہیں نکالتا، اچھے جملے اپنی زبان سے نکالنے والا جو شخص ہے اسے یہ گھر نصیب ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص فرمایا کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے ہاں اگر کوئی دعوت ہے، تقریب ہے، کوئی بچے کی میں شادی کر رہا ہوں تو میں ان کو بلاتا ہوں جو میرے ہم برابر ہیں۔ میرے پاس گاڑی ہے، میں ان کو دعوت دوں گا جو گاڑی والے ہیں۔ میں فیکٹری کا مالک ہوں، ان کو دعوت دوں گا جو فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ محفل، وہ کھانا برکت سے خالی ہوتا ہے جس محفل، جس برکت کے اندر غریب مسکین لوگ موجود نہ ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے یہ محل اسے بھی عطا کرے گا۔ اور تیسری نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے محل اللہ رب العالمین اس انسان کو بھی عطا کریں گے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا جو شخص ہے اللہ اسے بھی یہ جنت کے محل عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا وہ شخص جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نوجوانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ کثرت سے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم رسید ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ یہ زبان ایسی چیز ہے میری امت کے اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ آج ہم جگہ جگہ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو گالی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اس نے مجھے غصہ دلایا ہے، اس وجہ سے میں نے گالیاں دی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میری تو عادت ہی ایسی ہے بھائی، میں تو گالیاں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس غصے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کر۔ پھر سوال کیا، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ صحابی سوال کرتا رہا، اللہ کے نبی بار بار یہی کہتے رہے کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ حضرت زین العابدین خانوادہ علی المرتضیٰ، ان کی لونڈی ان کا وضو کروا رہی تھی، وضو کرواتے ہوئے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، لوٹا گر گیا، ٹوٹ گیا، پانی زین العابدین کے اوپر چلا گیا، لوٹا گرنے کی وجہ سے ٹوٹا، پاؤں کے اوپر کچھ زخم بھی آ گیا۔ زین العابدین نے اوپر دیکھا لونڈی کی طرف، نوکرانی کی طرف، نوکرانی تھی وہ، کسی مدرسے کی عالمہ نہیں تھی۔ کیا جواب، جب اوپر دیکھا تو کیا کہا؟ والقاظمین الغیظ، ایمان والوں کی تو یہ شان ہے، ان کی تو یہ صفات ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ زین العابدین نے کہا کہ میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ پھر دوبارہ جب اوپر دیکھنے لگے، انہوں نے آیت کا دوسرا حصہ پڑھا، کہا کہ والعافین عن الناس، ایمان والوں کی تو یہ صفات ہے، ان کی تو یہ شان ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ زین العابدین نے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا تیسرا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہا جاؤ، تمہیں میں نے آج کے بعد آزاد کر دیا ہے۔ غصے کے حوالے سے ایک اور حدیث جمعے کے دن میں پڑھ رہا تھا، سند کے حوالے سے شیخ صاحب بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین پوری مخلوقات کو جمع کر کے، یہاں دنیا میں تو ہم پسند کے رشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، پسند کا رشتہ اگر نوجوان نے پسند کر بھی لیا، والدین راضی نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں تو پھپھو کی بیٹی کا رشتہ پسند ہے، لیکن ہمارا اس کے ساتھ بول چال ختم ہے، تمہیں خالہ کی بیٹی پسند ہے، لیکن ہمارا تو آنا جانا ہی ختم ہے ان کے گھر میں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، پوری مخلوقات موجود ہوں گی، اس کے سامنے اللہ رب العالمین ایک نوجوان کو بلائے گا۔ یہ کون ہے نوجوان؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے طاقت رکھتا تھا بدلہ لینے کی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین پوری خلائق کے سامنے آج اس کو بلا کر کہے گا کہ یہ جنت کی جتنی حوریں ہیں، اس میں سے جس میں سے جو تمہیں پسند ہے، آج میں تیرا اسی کے ساتھ نکاح کروا دیتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ غصے پر کنٹرول کرنے والا۔ اسی طرح ہم جگہ جگہ غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آخری بات، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میری چغلی کرتے رہتے ہیں، آپ میری چغلی کرتے رہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ لڑے نہیں، جھگڑا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ گواہ لے کر آؤں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنی صفائی پیش کرتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری نظر میں تمہاری اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ میں اپنی نیکیاں تیرے حوالے کرتا رہوں۔ یعنی کسی کی غیبت کرنا اپنی نیکیاں اس کو دینے کے مدادت ہے۔ اور یہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ کوئی شخص ان کی غیبت کرتا ہے، ان کی چغلی کرتا ہے، ایک تحفہ، ایک گفٹ تیار کیا، اور وہ جو غیبت کرنے والا شخص تھا اس کے پاس بھجوا دیا، اور ساتھ میں خط لکھا، کہا کہ تیری احسان کا بدلہ اس سے زیادہ میں اور نہیں دے سکتا کہ تو اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے اور میرے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کی چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے انسان اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے، دوسرے کے نامہ اعمال کے اندر مزید اضافہ کرتا ہے۔ غیبت کرتے ہوئے سوچا کرے کہ میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو
قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اعمال مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔